اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں شہاب رمضان، اور ہمیشہ کی طرح نیک تمناؤں اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر علی شاہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا خاص انعام کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اس سے بڑھ کر احسان کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا پاک مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں ہم اپنی زندگی کی دوبارہ سے ٹریننگ کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں بہت بڑی بڑی شخصیات شامل ہوتی ہے، اور ان کی محبت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ہمارے پروگرام شہاب رمضان میں تشریف لاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے معزز مہمان ہیں مفتی عثمان حیدر صاحب، جو خطیب جامع مسجد نورانی علامہ اقبال ٹاؤن ہے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے انجم شہزاد قادری صاحب ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے میں اگر بہت سارا وقت لوں تو وہ بھی کم ہوگا، لیکن 18 سال سے FM 95 سے منسلک ہیں، 35 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، اور 4 سال سے اپنے مرشد کے حکم پر، مرشد کی نظر ہو تو پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ علامہ صاحب ایسے ہی نا، وہ کہا ہے نا کسی نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو ان کے مرشد نے ان کی تقدیر بدل دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت خان، ثنا خان مصطفیٰ بننے کا حکم صادر فرما دیا۔ اور سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ تو علامہ صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی اور انجم شہزاد قادری صاحب کی۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا موضوع ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس کے لیے کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، درخت کلمے بن جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن علی علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے مفتی عثمان حیدر صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ آج کے شہاب رمضان میں تشریف لائیں اور فضائل علی پہ بات کریں۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، جو کچھ بھی ہم کہہ لیں وہ آپ پہ سارا فٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب مفتی بن گئے تو پھر سب کچھ آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ علی کس شان کا مالک ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا گفتگو کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ فضائل، حضرت علی کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا، بے شک، اور مومن آپ سے بغض بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، حضرت علی کا تذکرہ اللہ کرنا، اکبر۔ ان کی صفات کو بیان کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو حضرت علی کے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، وہ دماد رسول ہیں، سبحان اللہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے ابا ہیں، وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کی پرورش ہوئی۔ سبحان اللہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہجرت والی رات حضور کے بستر پہ لیٹنا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ حضرت اکبر۔ علی رضی اللہ تعالی اتنے بڑے امین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھی ہجرت والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ سبحان وہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا، تو وہاں پر انصاری اور جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام تھے دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے اور وہاں انصار کو اور مہاجرین کو دو کو بھائی بھائی بنا دیا، اور حضرت علی کو کہا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ وہ حضرت بہت علی خوب، رضی بہت اللہ خوب۔ تعالی عنہ کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی علی مولا۔ مولا، کیا مطلب سبحان کہ اللہ، جو علی سے سبحان اللہ۔ محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا۔ بہت سارے فضائل ہیں، اور پھر حضرت علی کی فضیلت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے وَأَقْزَاهُمْ علی، صرف صحابہ کرام میں سے نہیں، میری امت میں سے قیامت تک آنے والی انسانیت تک میری امت کا سب سے بڑا قاضی اور جج ہے تو وہ علی ہے۔ سبحان اللہ، وَأَقْزَاهُمْ علی، یہ کوئی بڑا لفظ یا چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑا یہ اعزاز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھیں، وہ سیدنا ابو بکر کا دور ہو، وہ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہو، وہ سیدنا عثمان غنی کا دور ہو، ان کے خلافت کے درمیان بھی اگر آپ کو فیصلہ کرنے والے ملیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اسی فیصلے کے بارے میں آپ خود سوچیں کتنا انصاف پرست ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ امیر المومنین ہے، زرہ گم گئی ہے اور ایک یہودی نے اٹھا لی۔ جب یہودی نے زرہ اٹھائی تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ زرہ تو میری ہے، یہ نہیں کہا کہ فوراً مجھے دیں، کہا کہ چلتے ہیں قاضی کی عدالت کے اندر جا کے وہاں سے فیصلہ کراتے ہیں۔ قاضی شریف رحمہ اللہ اس کے پاس گئے، قاضی کھڑا ہونے لگا تو حضرت علی نے کہا کہ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھیں، اس وقت میں امیر المومنین ضرور ہوں لیکن اس وقت ہم دونوں ایک ملزم کی حیثیت کے آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، یہ انصاف تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ میری زرہ ہے، گم ہو گئی تھی اور میں نے یہودی کے پاس پائی ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ زرہ کہ اگر ان کی ہے، حضرت علی کی ہے تو کوئی گواہ لائیں۔ سبحان اللہ۔ قاضی شریع نے بھی قسم کھا کر کہا کہ علی یہ زرہ تو آپ کی ہے لیکن گواہ لائیں۔ حضرت علی کے غلام تھے کمبر، ان کو پیش کیا اور دوسرے اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ کے غلام کی تو گواہی مان لی جائے گی لیکن آپ کے بیٹے کی جو گواہی ہے آپ کے حق میں وہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، حوالہ دیا، فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی شریع نے کہا کوئی شک نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ فرمایا تو پھر میرے بیٹے کی گواہی قبول کیوں نہیں؟ تو قاضی شریع نے جواب دیا کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکائی، یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، فوراً کہا کہ چلو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اب جو یہودی تھا اس نے دیکھا کہ امیر المومنین اور چیز اسی کی ہے اور اتنے انصاف پرست کہ آج اگر گواہ نہیں ہے شرعی طور پر تو فوراً وہ میرے حوالے کر دی اور میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں کیا، فوراً زرہ بھی واپس کی اور کلمہ پڑھ کے حضور کی امت میں داخل ہوئے۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ زرہ بھی آپ کی ہے، یہ گھوڑا بھی آپ کا ہے۔ یہ گھرانہ ہی سخاوت والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بے مثال تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو باغ کے اندر گئے اور پوری رات محنت مزدوری کی اور وہاں سے پانی نکالتے رہے ڈول کے ذریعے، اور 1 کلو جو سا وہ ملے اور وہ لے کے گھر میں آئے۔ اس کے 3 حصے کیے، اس میں سے ایک حصے کا کہ کہا کہ اس کا حریرہ بنانا بالکل تیار کیا کہ آج کھائیں گے۔ تھوڑی دیر گزرا تو دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا کہ ایک یتیم آیا ہوں اور سخی کے در پہ آیا ہوا ہوں، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت علی کے بارے میں جو بھی سائل آتا تھا وہاں سے دامن بھر کے جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ جو بنا ہوا تھا اس کو دے دیا، اگلا حصہ تیار کیا، تھوڑی دیر گزری تو پھر دستک ہوئی، کون؟ پہلے یتیم تھا اب مسکین آ گیا، اللہ اکبر، پھر وہ حصہ اٹھا کے بھی دے دیا۔ تیسرا حصہ تیار کیا تو پھر دستک ہوئی دروازے پہ، کون؟ فرمایا میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں اور آپ کے در پہ آیا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجیے۔ حضرت علی نے تیسرا حصہ بھی دے دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اس موقع کے اوپر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ ان سے انہوں نے کوئی بدلہ لینا ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کے احسان کا بدلہ ان کو دینا ہوتا ہے جس وجہ سے کھلائیں پلائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلی سید ہو وہ کبھی بھیک نہیں مانگتا، وہ کسی در پہ نہیں جاتا۔ سید ہو اور وہ سخی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھیں، حضرت علی کی عظمت دیکھیں، حضرت علی کی سخاوت دیکھیں، حضرت علی کی شجاعت دیکھیں۔ 28 جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی اور 28 میں سے 27 جنگوں کے اندر حضرت علی شریک ہوئے۔ جنگ بدر کا علم حضرت علی کے پاس ہے، جنگ احد میں جھنڈا حضرت علی کے پاس ہے، فتح مکہ والے دن جھنڈا حضرت علی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، کیوں نہ ہم شجاعت علی پہ
اور اس کے بعد علی کے علم پہ ہم واپسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت عباس لاہور سے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں. چلمل میں بلا کون سخی بول رہا ہے، معراج کی شب کون جلی بول رہا ہے. جبریل یہ خوش خبر جہاں بھر کو سنا دو کہ اللہ کے لہجے میں علی بول رہا ہے. علی بادشاہ میرا مشکل کشائے، علی بادشاہ میرا مشکل کشائے. میرے سر تے مشکل کوئی آ کے تا ویکھے، میں غم تے مصیبت دا منہ موڑ دیواں. مصیبت کوئی مینو ستا کے تا ویکھے، علی بادشاہ میرا مشکل کشائے. مددگار نبیاں دا مشکل کشائے، ایندا نام رب دی سو ہے نام رب دا. مددگار نبیاں دا مشکل کشائے، ایندا نام رب دی سو ہے نام رب دا. علی قیدا دکھیاں تے مشکل کشائے، علی قیدا دکھیاں تے مشکل کشائے. کوئی اوکھے ویلے بلا کے تا ویکھے، علی بادشاہ میرا مشکل کشائے. میں منیا علی نو میں بردا علی دا، علی ہوئے جس تو نہ پیدا جلی دا. میں منیا علی نو میں بردا علی دا، علی ہوئے جس تو نہ پیدا جلی دا. اڑایا ہوا وچ جویں یا علی نے، اڑایا ہوا وچ جویں یا علی نے. کوئی در خیبر اڑا کے تا ویکھے، علی بادشاہ میرا مشکل کشائے. مددگار نبیاں دا مشکل کشائے. شہاب رمضان، شہاب رمضان. ایک بار پھر سے آپ ناظرین کو شہاب رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عثمان حیدر صاحب جو فضائل علی پہ بات کر رہے ہیں، اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انجم شہزاد قادری. تو مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم واپس آ کے شجاعت علی پہ بات کریں گے. تو آپ فرما رہے تھے کہ 27 جنگوں میں مولا علی نے حصہ لیا. جی، شجاعت علی کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ اور وہ قصہ وہ خیبر کا موقع. جی جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کہ کئی دن تک وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی سبحان محبت اللہ سبحان اللہ. اور کل ان کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا. سبھی صحابہ کرام کے حضور نے کہہ دیا یہ سچ ہے اور کل فتح ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن ہوا تو پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہے اور آرام کر رہے ہیں. فرمایا ان کو بلائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لوا مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسا ہی حضور کا لوا مبارک میری آنکھوں میں آیا ایسے لگتا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اسی لوا مبارک میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنارے پہ بیٹھے تھے، کنویں کے کنارے پہ. تو زمزم کے پانی کا ایک ڈول لیا اور اس کے اندر پانی پیا اور تھوڑی سی کلی اس میں ملا دی. اور صحابہ کرام چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے. اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے ملے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے چلے. سعادت کی بات ہے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرے اپنے بھائیوں کے لیے. سبحان یا رسول اللہ ہم بھائی نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے.
سبحان اللہ. فرمایا علی اس پانی کو یہ زمزم والا جو کنواں اس کے اندر ڈیل دیجیے، قیامت تک میری امت پی گی تو اس کے اندر میرا لعاب بھی ملا. اللہ اکبر. اچھا کیا منطق تھا، کیا لاجک تھا اس بات کے پیچھے کہ جو میرے بھائی ہوں بھائی ہوں گے. سبحان اللہ. اور دیکھیں کتنی اپنی امت کی فکر تھی، محبت تھی. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لعاب لگا، شفا مل گئی، اور اس کے بعد حضرت علی کو جھنڈا دیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں جو مرحب تھا اس کی عمر لکھی ہے کتابوں کے اندر کم سے کم کوئی 55 سال تھی، اور حضرت علی کی عمر 25 سے 24 سال تھی، اور وہ بڑا تجربے کار تھا. جب حضرت علی کو دیکھا نا مرحب، تو کہنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور یہ میرے مقابلے میں کوئی پہلوان تو بھیجے. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہر، آپ مقابلہ تو کرو. تو اس کے بعد کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ پہلے آپ وار کر لیں، بعد میں آپ کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ میں پہلے وار کرتا تو شاید میں جیت جاتا. سبحان اللہ. 3 مرتبہ حضرت علی نے اس کو موقع دیا، کچھ نہ کر سکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میری باری ہے. پہلا ہی وار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زمین پہ گرا دیا اور سینے پہ بیٹھ گئے اور مرحب کہنے لگا. آج یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، میں مانتا ہوں کہ تو حیدر کرار ہے. حضرت علی نے سینے پہ چڑھ پہ کہا کہ تو علی سے لڑ سکے یہ غلط تیرا انداز ہے، تو کفر کی بھیتی میں اسلام کا شہباز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مولا علی نے جو جنگ لڑی ہے وہ اپنے لیے نہیں لڑی، ایسے ہی وہ اللہ کے لیے لڑی، وہ توحید کی جنگ لڑی. وہ کیا ایک دشمن نے تھوک دیا جی تو مولا نے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، تلوار نہیں چلی. اگر میں اب حملہ کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں. تو مولا نے جتنا کچھ کیا ہے، جتنا لڑا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑا ہے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ انجم شہزاد قادری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر.
जैसा है, जैसा भी है, जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बाने जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना या गाना है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मुर्शिद की खास अता। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे सा ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शहाब रमज़ान। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती उस्मान हैदर साहब और अंजुम शहजाद कादरी साहब। मुफ्ती साहब, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अली की इल्मियत की बात करें तो हमारे पास तो इतने अल्फाज नहीं है। अब चूंकि आपका एक तजर्बा है, आपका एक इल्म है, तो आप इस पे रोशनी डालें। मेरा ख्याल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म के बारे में यही जो हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर इसी को ही समझ लिया जाए तो बहुत कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कि अगर सिर्फ सूरत फातिहा की जो उन्होंने तफसीर लिखी, अगर उसको ऊँट के ऊपर लादा जाए तो 70 के करीब ऊँट लाए जाएं तो फिर भी वो इल्म बच जाए और वहाँ पर मुकम्मल ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसी इल्म के बलबूते पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ैसले देखें, और वो बहुत सारी ऐसे मराहिल आए हैं सहाबा किराम के दौर के अंदर या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के अंदर, कि जो सहाबा किराम जो भी फ़ैसला होता था इसी इल्म की बुनियाद पर कहते थे कि चलें हज़रत अली से फ़ैसला करा, और ऐसे सेकंडों के अंदर वो फ़ैसला फरमा देते थे। ज़हानत, फतानत और ये सारी चीज़ें कूट कूट कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर। इसमें एक बड़ी वजह ये भी उलमा ने लिखी है। देखें, आज अगर कोई इस तरह का बच्चा हो, उसकी तरबियत अच्छी हो, बड़ा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, तो कहते हैं कि यार इसकी ना घर में परवरिश हुई है, इनका पूरा ख़ानदान इल्मी था, इनके जो अब्बा थे वो बड़े आलिम थे शुरू से ही। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आँख खोली है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है। जिनके पीर मुर्शिद आका हुजूर हों, उनको इल्म की कौन सी कमी होगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है कि एक दफ़ा अल्लाह के प्यारे नबी ने बतौरे एक दिल लगी के लिए एक बच्चे के लिए एक जुमला बोला मजाक के तौर पर, उसमें से लोगों ने उस जुमले से 1000 मसाइल निकाले हैं। अल्लाह अकबर। वो जुमला जो हुजूर ने एक बच्चे की दिल लगी के लिए बोला था, और जो हुजूर का अपना कौल है या अल्लाह का कुरान है, और पूरी ज़िंदगी हज़रत अली सुनते रहे हैं, तो हज़रत अली के इल्म का खुद आप अंदाज़ा लगाएं। और इसी वजह से फिर फैसले ऐसे करते थे। एक फैसला सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आया। 2 माएँ हैं और दोनों कहती हैं बच्चा एक है। एक औरत कहती है मेरा बच्चा है, दूसरा कहती है मेरा बच्चा है। झगड़ा हो रहा है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जाएं अली से फैसला कराएं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म है, फैसले के लिए इंतखाब हज़रत अली का कर रहे हैं। खुद देखें कि हज़रत अली पे कितना एतमाद था, सहाबा किराम की आपस में कितनी मोहब्बत थी। अमीरुल मोमिनीन वो सैयदना फ़ारूक आज़म के जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, जो ज़मीन पे दुर्रा मारते तो ज़लज़ला थम जाता था, ख़त लिखते तो दरिया रवाना हो जाता था, आग को हुक्म देते तो आग रुक जाती थी, वो सैयदना फ़ारूक आज़म। लेकिन जब फैसले की बारी आई फरमाया कि जाएं वीर अली से ये फैसला करवाएं। सैयदना अली ने कहा कि मैं फैसला करता हूँ। कहा तलवार मंगवाएं। तलवार आ गई। कहा कि इस बच्चे की गर्दन जुदा कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी फैसला हो जाएगा। जैसे ही तलवार आई और कहा कि बच्चे की गर्दन अलग करें, जो हकीकी माँ थी वो तो तड़प गई। फौरन कहा कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ना जिंदा रहे चाहे उसके पास ही रहे। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा कि ये इसका बेटा है, जो माँ है वो कभी अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देखती। इस फैसले के ऊपर सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि लौला अली जुल्ला का उमर, आज अगर अली ना होता तो उमर भी हलाक हो जाता। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनके फैसले, उनका इल्म और उनकी अजमत और उनकी फजीलत। अली वाले जो हैं वो जहाँ पे भी बैठते हैं तो फिर वो अली का नाम फिर इस तरह से लेते हैं कि पता चलता है कि अली का नाम लिया जा रहा है।
تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ناظرین کو علی والوں کی محفل میں دو اشعار سنا نہ دوں. ضرور آپ کی اجازت سے. ضرور ضرور. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. اور کسی علی والے نے کیا لکھا ہے؟ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اچھا علامہ صاحب، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے مصداق میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سم ٹائم بہت سارے لوگوں کا اس پہ کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، حقیقی مولا تو صرف خدا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی ہمیں حضرت علی نے سبق دیا ہے. حضرت علی کے دور کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی مولا سمجھا اور ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی ہے. مولا کے کئی معنی لکھے ہیں. یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا کا لفظ یہاں سے وہ ہے دوست. جس کا میں دوست ہوں اس کا دوست علی ہے. جو مجھے دوست رکھے گا وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کہے کہ میرے دل کے اندر حضور کی تو محبت ہے اور علی کی محبت نہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہ علی کا بغض سینے کے اندر ہو اور کہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جس کے دل کے اندر میری محبت ہوگی اس کے دل کے اندر حضرت علی کی بھی محبت ہو. سبحان اللہ. ناظرین محترم، مفتی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں فضائل علی بیان فرمائے. اب میں گزارش کرتا ہوں انجم شہزاد قادری صاحب سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت کے پھول نشاور کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کن لا کے سنیاں، کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں تے دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا. او خیرات پائی، او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے، او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا. او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا. جدوں دیاں پھڑیاں پھڑیاں
जदों दियां फड़ियां ओ सोने ने डोरा, जदों दियां फड़ियां मेरे आका ने डोरा, न रहियां ने थोड़ा न पईयां ने लोड़ा, ते भुल गए ने गीतां ते गज़लां दे चसके, ओदे गीत गा के मजा आ गया। ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने, के चोली फैला के मजा आ गया। अबू अयूब आखन सरदारां नू जाके, लोडा चिखलो गई मेरे बूए आके। अबू अयूब आखन सरदारां नू जाके, लोडा चिखलो गई मेरे बूए आके। बड़ा मान रखे गरीबां दे आका, कुल्ली सजा के मजा आ गया। ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने, के चोली फैला के मजा आ गया। बहुत खूब सुभान अल्लाह। अजमत अब्बास, अंजुम शहजाद कादरी साहब और मुफ्ती उस्मान हैदर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शहाब रमज़ान के लिए वक्त दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, सांसों ने साथ दिया। तो नाजरीन, आपसे भी और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर अली शाह को शहाब रमज़ान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान। रमज़ान की आमद से दुनिया में नूर भरा है, रमज़ान की आमद से